الگ الگ جگہوں سے دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. میرے خلاف نفرت کے پیغام، نفرت کے میسج آنے شروع ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے رہیں گے. ہماری بس یہی دعا ہے کہ ساری دنیا کے انسان چین اور سکون، امن کے ساتھ زندگیاں گزارے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مولانا صاحب جو رام مندر کے ادگھاٹن میں گئے تھے، اور جب وہ گئے تھے تو ان کا چہرہ سامنے آیا. سوشل میڈیا کے سامنے وہ آ کر کے امن کا، محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس طریقے سے انہوں نے بتایا اور سب اس کو دیکھے ہیں. وہ ویڈیو بہت وائرل ہوا. وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں یا ان کو بلاوا آیا ہے، تو وہ جو ہے گئے وہاں اپنی مرضی سے. جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے وہاں چلے پھرے، گھومے. تو اس کے بعد دوستو، کل رات سے ایک دوسری بات، ایک دوسرا چرچا وائرل ہو رہا ہے. وہ یہ ہے، محبت نہیں چاہیے تھا ان کو، یہ آگ لگنا وہاں سے شروع ہو گئی. یہ کون ہے؟ کس نے آپ کے خلاف فتویٰ کیا ہے؟ میرے نمبر پر الگ الگ جگہوں سے دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. میرے خلاف نفرت کے پیغام، نفرت کے میسج آنے شروع ہو گئے. میرے اور میرے پریوار کے خلاف ابد شبد تمام سارے آنے لگ گئے. ماحول کو خراب کرنے کی پوری وہ ہونے لگی. یہ کون ہے جنہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے؟ مجھے کل ایک فتویٰ جاری ہوا سوشل میڈیا سے، اور یہ فتویٰ جو تھا مجھے کل سوشل میڈیا کے مادھیم سے، چونکہ اس نے میرا نمبر، موبائل نمبر ساروجنک کر دیا، اور تمام سب کو اس شخص نے کہا ہے کہ سب فتوے جاری کریں، تمام سارے اماموں کو، تمام دیش کہ کسی نے ان کو دھمکایا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، اور ان کے اوپر فتویٰ لاگو کر دیا گیا کہ وہ صاحب کوئی اور نہیں ہے، وہ جو ہے آل انڈیا امام آرگنائزیشن چیف ڈاکٹر عمیر احمد الیاسی ہیں. تو اتنے بڑے پوزیشن میں ہیں آپ، امام ہیں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا، وہ فتویٰ جاری کرنے والوں نے، کہ تم اتنے بڑے امام ہو کر کے وہاں کیوں گئے؟ یہ کہہ رہے ہیں الیاسی صاحب کہ مجھے اس طریقے سے جو ہے فتویٰ جاری کر دیا گیا، مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. میں الیاسی صاحب سے میں عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ جب وہاں جا رہے تھے تو کسی سے آپ مشورہ کرتے. کوئی آپ کے جو ہے چاہنے والے ہوں گے، قریبی دوست ہوں گے، کوئی امام ہوں گے، کوئی مفتی مولانا ہوں گے، تو ان سے آپ مشورہ کیا ہوتا. کیا آپ کے جانے سے نہ جانے سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ کیا امن کا، محبت کا پیغام دینے کے لیے آپ کو وہاں جانا ضروری تھا؟ تو امام صاحب، جن لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بغض ہے، آپ کے وہاں جانے سے نہ جانے سے ان کے دلوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ میڈیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ جس دن رام مندر کا ادگھاٹن ہوا، اس دن بہت سارے علاقوں میں نعرے بازی کے ساتھ، ڈانس کے ساتھ مسجدوں کے سامنے کیا کیا ان لوگوں نے کیا ہے. تو آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اس کے بعد پھر آپ آ گئے ہیں تو وہاں اپنی مرضی سے بھاشن دیے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ کو کس نے دھمکایا ہے اور آپ کو کس نے فتویٰ جاری کیا ہے؟ وہ دھمکانے والا کون ہے؟ فتویٰ جاری کرنے والا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی طرف سے فتویٰ آیا ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ فتویٰ کوئی سوشل میڈیا والا دیتا ہے کہ کوئی مفتی دیتے ہیں؟ ہاں، مسلمانوں کی کوئی جماعت آپ پر فتویٰ جاری کی ہو تو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، یا کوئی جانے مانے ہوا مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ مدرسے کی طرف سے اگر سے آپ کو جو ہے یہ فتویٰ جاری ہوا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں.
لیکن یہ کون سا سوشل میڈیا کا فتویٰ ہے صاحب؟ ہمارے سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. اور آپ کو دھمکی دینے والا کون ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گویا ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف آپ اکیلے ہی ہیں جو امن پسند کرتے ہیں. آج کا بھارت نوین بھارت، آج کا بھارت اتم بھارت. میں یہاں پیغام محبت لے کے آیا ہوں. جہاں تک پہنچے میرے ساتھ یہ آپ سوامی جی ساتھ میں کھڑے دیکھ رہے ہیں، اسی کا نام بھارت ہے. اس طرح سے مودی جی آج پورے دنیا کے اندر آج بھارت کا نیترتو کر رہے ہیں، تو ہم بھی سب مل کر ایک ساتھ ہو کر اپنے راشٹر کو مضبوط کریں. یہی ہمارا پیغام ہے. محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور سارے انڈیا کے مسلمان جن کو امن پسند نہیں ہے، جن کو محبت پسند نہیں ہے، یہ آپ ثابت کرنے کے لیے وہاں گئے تھے یا سارے مسلمانوں کو آپ دوشی ٹہرانے کے لیے آج یہ بات کہہ رہے ہو کہ کسی نے میرے پر جو ہے فتویٰ جاری کر دیا ہے، کوئی دھمکا رہا ہے؟ کیسی بات ہے یہ کہ آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے یہاں سب باتیں میڈیا کے سامنے بیٹھ کے بول رہے ہیں. ذرا بتائیے ان لوگوں کو کہ کون آدمی آپ کو دھمکا رہا ہے، ایسے کالز کس نے کیا ہے، اور وہ فتویٰ جاری کرنے والا کون ہے؟ تو دوستو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہم کو بھڑانے کا، لڑانے کا ایک بہت بڑا پلان ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. فتنہ یہ اس میں کوئی مسلمان جاتا ہے وہاں اپنی مرضی سے، اور وہاں جانے کے بعد میں محبت کا پیغام لایا ہوں، میں امن کا پیغام لایا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، لائے ہو، تمہاری مرضی ہے. اب پھر وہی آدمی لوگوں کو بلا کے جو ہے میڈیا کو سامنے بیٹھ کر کے، میڈیا کو بلا کر کے کہتا ہے کہ کوئی دھمکا رہا ہے، کوئی مجھ پر جو ہے کفر کا فتویٰ لاگو کر دیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے جلا ہوگا کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ کون آدمی ہے آخر؟ کیوں سارے مسلمانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ آج سارے مسلمانوں کی طرف اشارہ آپ کا ہو رہا ہے. تو دوستو یہ ایسے کام کرنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے. تو اس سے قوم کا نقصان ہونے والا ہے. الیاسی صاحب نے جو کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیے ہیں، لیکن آج اس مسئلے کو ساری جو ہے ہندوستان کے مسلمان پبلک کے ساتھ گھاٹی لگا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے مل جھل کر رہنا پسند نہیں ہے، امن پسند نہیں ہے، محبت پسند نہیں ہے. صرف ان کو جو ہے محبت پسند ہے، امن پسند ہے، اس کا پیغام دینے کے لیے وہ وہاں گئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں گئے بغیر یہاں رہ کر کے مبارکبادی پیش کرے ہیں. ذرا اپنا حلیہ تو دیکھیے، آپ اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو تو دیکھیے، اس کا تو لاج رکھیے. آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کسی کو پوچھ کر کے فیصلہ لینا پڑے گا. آپ کہتے ہیں کہ میں 2 دن تک سوچتا رہا، اس کے بعد میں نے فیصلہ لیا ہے. کسی سے پوچھ لیے ہوتے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کے سامنے، یہ میڈیا کے سامنے نہیں بلکہ پولیس اسٹیشن میں، تھانے میں جا کر کے آپ بیٹھ کر کے ان سے بتانا چاہیے تھا. اب میڈیا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے انڈیا کے مسلمانوں کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں. بالکل غلط ہے الیاسی صاحب، بالکل غلط ہے. تو دوستو یہ چرچا جو ہے بہت وائرل ہو رہا ہے کہ کوئی بھی یا عالم ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی معمولی سا انسان ہو، وہ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچیں کیا اس سے نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا. تو دوستو یہ چند باتیں تھے جو اس وقت وائرل ہو رہے ہیں، جن کے تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ کیا ہوں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنے والے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے، ہر مسلمان کی حفاظت کرے، اور عموماً
تمام انسانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔